السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو قانون بولتا ہے ود بیرسٹر فاطمہ شاہین۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق جب پاکستان کے کل کیسز جو ہیں ان کو اسٹڈی کیا گیا کہ چائلڈ ابیوز جو ہے کتنا ریمپنٹ ہے پاکستان میں، تو اس رپورٹ کی فائنڈنگز کے مطابق 64% چائلڈ ابیوز کے کیسز جو ہیں وہ رورل ایریاز میں رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ریمیننگ 36% جو ہیں وہ اربن ایریاز میں جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اسی رپورٹ کی آبزرویشنز کے مطابق یہ بھی جنرلی آبزرو کیا گیا کہ پاکستان میں فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ ونڈریبل ہیں، زیادہ پرون ہیں ٹو بی سبجیکٹڈ ٹو چائلڈ ابیوز ایز اپوز ٹو دیئر میل کاؤنٹر پارٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ بچیاں جن کی عمر خاص طور پہ 6 سے 15 سال کے بیچ میں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے بچپن میں بدسلوکی کا یا فار دیٹ میٹر کسی قسم کا ذاتی کا جو ہے وہ شکار بنایا جاتا ہے، کیونکہ ہم آف لیٹ دیکھتے آ رہے ہیں، چاہے وہ زینب کا کیس ہو، چاہے وہ زورا کا کیس ہو، چاہے وہ ثنا کا کیس ہو، یا فار دیٹ میٹر چائلڈ ڈومیسٹک ورکر عظمیٰ کا کیس ہو، کہ چائلڈ ابیوز جو ہے وہ آن دا ریمپنٹ رائز ہے پاکستانی سوسائٹی میں۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ کیا وجہ ہے چائلڈ ابیوز کے اتنے ایک سرج کی پاکستان میں۔ ان سب ایشوز سے اپنے آج کے شو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں پریویلنگ چائلڈ ابیوز لاز کے بارے میں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس حوالے سے پاکستانی اسٹیٹ کی کیا انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز، کیا انٹرنیشنل کمٹمنٹس جو ہیں عائد ان پر ہوتی ہیں ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دیئر پاکستانی چلڈرن۔ ان سب ایشوز پہ بات ہوگی، اور ان پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں منیب قادر صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے۔ السلام علیکم جی اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں دوسری گیسٹ جو موجود ہیں وہ ہیں مس سارہ احمد جو کہ چیئر پرسن ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی۔ السلام علیکم سارہ اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ منیب، میں چاہوں گی پروگرام کی شروعات جو ہے وہ آپ سے کریں۔ بیفور وی گیٹ انٹو دی لیگیلٹیز، آپ ذرا ناظرین کو بتائیں ایک بڑے ہی بیسک لیول پہ کہ جب ہم چائلڈ ابیوز کی قانون میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، کیا ایکٹس جو ہیں وہ چائلڈ ابیوز کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں؟ 2016 میں اور خاص کر کے جو چائلڈ رائٹس کنونشن پاکستان از اے اسٹیٹ پارٹی ٹو اٹ، ان کی جو کمیٹی نے رسپانس دیا تھا کہ پاکستان کے اندر کون سے ایریاز میں امپلیمنٹیشن کی اور لیگل ریفارم کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے 2016 کے بعد سے پی پی سی یعنی پاکستان پیل کوڈ کے اندر ریفارمز لائے گئے تھے۔ اس میں سے ایک بہت اہم ریفارم تھا سیکشن 328A جو کہ کروئلٹی ٹو چلڈرن کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اب کروئلٹی ٹو چلڈرن کے اندر آپ نے جو بھی ایکٹس اور اومیشنز کی بات کی ہے، چاہے ایکٹ کے تھرو آپ کر رہے ہیں یا اومیشنز کے تھرو، اگر آپ ولفلی اسالٹ، اور اسالٹ کے اندر بھی سائیکولوجیکل اور فزیکل اسالٹ، اگر بچوں کے اوپر سائیکولوجیکل، ایموشنل یا فزیکل اسالٹ انفلکٹ کر رہے ہیں اگین تھرو این ایکٹ آف کمیشن اور اومیشن، اس کے علاوہ ویسے بھی سیکشن 328 ڈیل کرتا ہے جب پیرنٹس بچوں کو ابینڈن کر دیتے ہیں۔ ناؤ دیٹ از انادر سارٹ آف اومیشن۔ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گی لیگیلٹیز پر بھی ہم آئیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ جو ہماری ڈیفینیشنز ہیں اوور آل چائلڈ ابیوز کی، بچہ جو ہے وہ کوئی بھی بچہ جو ہے 10 سال سے کم کنسیڈر کیا جائے گا، خاص طور پہ 2016 کے امینڈمنٹس کے بعد یہ امینڈمنٹ آئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اور یونیورسل سٹینڈرڈز کے ساتھ کمپلائی کرتی ہیں یا نہیں ہیں ان کی کمپلائنس میں؟ ایک تو یہ والا ابیوز ہو گیا جس میں آپ فزیکلی ان کو سالو کریں، ایک ہے جنسی زیادتی، ایک وہ بہت ہی سنگین قسم کا جرم ہے۔ اچھا، اس پہ اب سیکشن 375 ہمارے پاس پہلے سے تھا جو ریپ کے بارے میں بات کرتا تھا، ریپ کرائمز کے بارے میں۔ انفارچونیٹلی جو ریپ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے ہمارے قانون میں وہ ہے جب ایک میل ممبر ایک فیمیل ممبر کے ساتھ جنسی زیادتی کرے۔ اب اس میں انفارچونیٹلی جو مائنر بوائز ہیں، اور اس طرح کے کیسز سننے کو ہم لوگوں کو بہت زیادہ ملتے رہتے ہیں۔ آئی بلیو ایون انٹرنیشنل اور گلوبل جو کہ ویریس جورسڈکشنز ہیں ان کا بھی جو آئیڈیا ہے آف واٹ کانسٹیٹیوٹس اے ریپ اوفینس، اس کے ساتھ I don't believe کہ وہ کمپلائی کرتا ہے۔ بٹ ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ جی اب سیکشن 377A آ گیا 2016 کے بعد سے، جو کہ چائلڈ سیکشل ابیوز کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ ایک اور فارم آف چائلڈ ابیوز ہے۔ یہ تو چلیں آپ ان آفینسز کی بات کر رہے ہیں نا جو کہ بڑے ایکسپلیسٹ ہیں، جو بڑے اوورٹ ہیں، پتہ لگتا ہے ان کے بارے میں، عام طور پہ جو کیسز آتے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، میڈیا پہ بھی جو ہم رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لیکن میں یہ جاننا آپ سے چاہ رہی ہوں کہ جس طرح کی WHO کی ڈیفینیشن بڑی کلیئر ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بچے کی صحت کو کسی طرح سے ہارم کریں، کسی بھی طرح کریں، فرض کریں وہ بیمار ہے، اس کو آپ دوائیاں نہ دے رہے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے وقار کو، اس کی ڈگنیٹی کو ہرٹ کریں، اس کی ڈیولپمنٹ کو ہرٹ کریں، اس کو پڑھنے کا موقع نہ دیں، سو دیٹ ان اٹ سیلف از آلسو چائلڈ ابیوز۔ سو اس سینس میں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، مے بی شاید اپنے کوسچن کو صحیح فریز نہیں کر پائی، کہ آپ کو لگتا ہے بائی دیٹ لیول ہمارے جو ہے یونیورسل اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کرتے ہیں؟ ابھی تو سائیکولوجیکل، ابھی 2016 کے بعد اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ بھی ابیوز ہو سکتا ہے۔ میں پاکستان پینل کوڈ جب دیکھتا ہوں تو آئی سی دیٹ دیر آر لاٹ آف ایریاز جن کو ابھی بھی کور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل، بہت دفعہ
ایکسٹریمزم، ٹیررزم یا کرمنل اوفینسز کے لیے لوگ بچوں کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ جوینائل اوفینڈرز کو اتنی سزا ہی نہیں ملتی یا ان کا سیپریٹ ٹرائل ہوتا ہے جو کہ ایک ایج آف میجورٹی اگر کسی نے ریچ کیا ہو اور پھر وہ کرائم کمٹ کرے. I don't see any offense of procuring a child to commit a crime on an adult's behalf. اب اس طرح کی مجھے کوئی سیکشن ہمارے لاء میں نظر نہیں آیا. اسی طرح سے اور اس طرح سے جس طرح کے انٹرنیشنل کنونشنز کے انڈر بھی ہمارے کچھ ایریاز آف لاء ہیں جن پہ چائلڈ بیگنگ کے حوالے سے پرٹیکولر جو ہیں وہ لاز ہونے چاہیے. UNCRC ایون انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو چائلڈ ڈومیسٹک لیبر ہے, جو ڈومیسٹک ورک کرتے ہیں چائلڈ ڈومیسٹک ورکرز, اس کو ہیزرڈس ایکٹیویٹی کہتا ہے. اینڈ فار چلڈرن ہو آر ابو the age of 15, that is not considered a hazardous activity. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن میں چاہوں گی اس پہ ہم آپ کو بھی شامل گفتگو کریں. آپ بیورو کو ہیڈ کر رہی ہیں, وہ بھی پنجاب میں. بیسکلی جو ریئل ٹائم کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں وہی اسٹیٹسٹکس میں پھر سے کوٹ کروں گی جو میں نے اپنی رپورٹ میں انٹروڈکشن میں کہا کہ 64% جو ہیں رورل ایریاز میں, جو ریمیننگ ہیں 36% وہ اربن ایریاز میں سامنے آ رہے ہیں, اور پھر جو ہے لڑکیاں زیادہ ونربل ہیں. سو آپ پریکٹیکلی ان چیزوں کے ساتھ کتنا متفق ہیں, کتنا اتفاق کرتی ہیں ان فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ؟ سب سے پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے اتنے سینسیٹیو ٹاپک کو جس کے بارے میں لوگ شائع ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے, اس کو آپ نے اپنے اتنے امپورٹنٹ شو میں ہائی لائٹ کیا. ہمارا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, وی ہیو آور اون ایکٹ, اٹس کالڈ the پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرنز ایکٹ, جو 2004 میں پاس ہوا پنجاب اسمبلی سے. پہلے یہ سیکشن ہمارے پاس موجود تھا چائلڈ ابیوز کا, لیکن 2 سال پہلے اس کو نکال کے PPC جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں ڈال دیا گیا. میں یہ ٹرائی کر رہی ہوں کہ یہاں ریفارمز آ جائیں اور اس کو واپس بیورو کے انڈر بیورو کی جورسڈکشن میں آ جائے, سو دیٹ وی کین ایزیلی انٹروین ان آل کیسز. ابھی بھی آپ کے لیے اسٹریم لائن کرنا بھی نا بڑا آسان ہوگا. بیسکلی لیگل ریفارم پہ بات کریں گے لیکن پریکٹیکلی میں آپ کے ایکسپیرینس سے لرن کرنا چاہیے. میں چاہ رہی ہوں کہ ناظرین بھی فیکچوئل ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ سے فرام دا ہارسز ماؤتھ سنیں. تو کس طرح کے کیسز زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہیں, لڑکیوں کے, لڑکوں کے, اور کیا ان کی ایجز ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, پیرنٹل ابیوز کے کتنے ہوتے ہیں, اسٹرینجر سے ابیوز کے کتنے ہوتے ہیں؟ تو فیکچوئلز ہمیں ذرا سچویشن بتائیں. فاطمہ, ابھی ہمارے پاس لاسٹ ایئر تقریباً 250 کیسز آئے چائلڈ ابیوز کے. آئی ایم اونلی ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب بیکاز ہمارا ایمبٹ پنجاب میں. تو پنجاب میں 250 کیسز آئے ہیں چائلڈ ابیوز کے, جس پہ چائلڈ ٹارچر بھی تھا, چائلڈ سیکشل ابیوز بھی تھا. زیادہ تر کیسز آف کورس جو سیکشل ابیوز کے وہ فیمیلز کے, مور دین 70% آف دا کیسز ور ریلیٹڈ ٹو گرل چائلڈ, ان کے ساتھ جو سیکشل ابیوز ہوا وہ والے تھے. دس از اے کوسچن آئی شوڈ پٹ ٹو یو. اگر ہم اپنے ڈومیسٹک وائلنس کے لاز دیکھیں تو اس میں جو ہے پنجاب کا پرٹیکولر لا وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ لگے لا آفیسر کو کہ یہاں پہ جو ایکس گھر میں کسی خاتون کو ڈومیسٹکلی ابیوز کیا جا رہا ہے تو وہ جا کے اس کو سیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس آئیڈل کیس ہوتا ہے کہ خود آپ کے پاس وہ بچہ فون کر کے بتائے آپ کو, یا کوئی اس کا جاننے والا کرے, ہاں نیبر بتا دے, یا پیرنٹس ہی ان آل پروبیبلٹی لے آئے کہ انہوں اس کو ابیوز کیا گیا اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ان کیسز میں کیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے, کیا پاورز ہیں بیورو کی؟ کیا آپ لوگوں کے گھر انویڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ ہماری ہیلپ لائن ہے 1121 جس پہ ہمارے پاس کالز آتی ہیں, چاہے وہ پولیس اسٹیشن سے کالز آئیں, ہاسپٹل میں, وہ تو انفنٹس کی بات میں کر رہی ہوں. چائلڈ ٹارچر کے کیسز کی زیادہ تر نیبرز رپورٹ کرتے ہیں, یا میڈیا بہت ایک امپورٹنٹ رول اور بڑا پازیٹیو پلے کرے, کیونکہ ہمارے پاس 80% کالز جو آ رہی ہیں وہ میڈیا والوں کے تھرو, کبھی مجھے ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی میرے آفیسرس کو کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہمارے پاس کال رپورٹ ہوتی ہے فاطمہ, دین ہماری ٹیم جاتی ہے اینڈ وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے جیسے کہ کوئی گھر میں کوئی گھریلو ملازم رکھا گیا بچہ اور اس کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے. دیٹس وین وی کین انٹروین. ہم جاتے ہیں, ہم امپلائر کو کہتے ہیں کہ آپ بچے کو گیٹ پہ لے کے آئیں, جو آپ کے پاس ہمیں پتہ چلا ہے آپ کے گھر میں ملازم ہے, اس کو لے کے آئیں. ہم اندر نہیں جا سکتے بیکاز آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہو جائے گا, پرائیویسی انویڈ ہو جائے گی, اور ایک جو ہمارے یہاں وہ چادر اور چار دیواری کا کانسیپٹ ہے, وی کانٹ گو انسائڈ دا ہاؤس. ہم باہر بلاتے ہیں اور وہ دے کانٹ دین رن اوے فرام اٹ, وہ لاتے ہیں. اینڈ پھر ہم دیکھتے ہیں بچوں کے یوزلی تو ہم بچے کے جو انجریز ہیں وہ سامنے نظر آتی ہیں. انکار کرتے ہیں اگر وہ انکار کر دیں, ہمارے پاس ایکچولی سرچ وارنٹ بھی ہم لے سکتے ہیں تھرو دا کورٹ. We can take a search warrant because we have our own court, child protection court. ہم search warrant لے کے پولیس ہمارے ساتھ جاتی ہے, then we can go in. جی بالکل سارا آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن آپ کی طرف واپس آؤں گی میں. منیب, آپ یہ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں, جس طرح کہ آپ نے انیشلی بھی ذکر کیا کہ کچھ نئے اوفینسز جو ہیں وہ پاکستان پینل کوڈ میں ایڈ ہو گئے ہیں اب, تو لا جو ہے وہ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے کیا اوفینسز نئے لے ڈاؤن کرتا ہے, اسپیشلی پوسٹ 2016؟ جس طرح میں نے آپ سے کہا, ایک تو سیکشن 292 کے اندر امینڈمنٹس آئی ہیں, سیکشن 292A اور B. سیکشن 292A اس چیز کو کرمنلائز کرتا ہے کہ آپ ایک بچے کو ایکسپوز کرو ٹو کنٹینٹ وچ از ایکسپلیسٹ یا کنٹینٹ وچ از اناپروپریٹ فار اے چائلڈ دیٹ ایج. اب وہ چائلڈ واٹ ایج از پرسکرائبڈ انڈر دا PPC وہ ہے 18 سال سے کم. اسی طرح سے
اگر آپ ایک چائلڈ کو کروئلٹی ظالمانہ رویہ آپ اس کے ساتھ رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی if you adopt a cruel attitude towards them. cruel کے اندر ایک لیکن ودن دا پی پی سی ایک کنفلکٹ ہے, وہ یہ کہ جہاں کے کارپورل پنشمنٹ بھی اگر اس کو ہم لٹرلی انٹرپریٹ کریں سیکشن 328A کو, اس کو ایلیگل قرار دیتا ہے, تو دوسری طرف سیکشن 89 بھی ہے پی پی سی کا کہ ٹیچرز یا پیرنٹس اسپیشلی چائلڈ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ان گڈ فیتھ کارپورل پنشمنٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یہ میں واٹ از دا ڈیوائڈنگ لائن؟ ہاں, واٹ از دا ڈیوائڈنگ لائن؟ اور دیکھیں ہمارے کلچر میں, ہمارے معاشرے میں جو ہے, آئی تھنک ہم سب نے بچپن میں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ مارے کھائی نہیں اپنے والدین سے. اب ہم ان کو رپورٹ تو نہیں کر سکتے کہ ہمیں چائلڈ ابیوز ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے, وہ جبکہ آپ یو کے یو ایس میں دیکھیں, میرے اپنی فیملی میں ہوا ہے اس طرح سے, میرے کزنز نے رپورٹ کیا, میرے آنٹ اینڈ انکل کو ڈانٹا ہے کہ ہمیں چائلڈ ابیوز ہوا ہے. اس کو کوئی نہیں کرتا بیکاز آئی تھنک اس میں ٹریننگ بھی آتی ہے, اس میں ہمارے جو سوشل ایٹیٹیوڈز ہیں وہ بھی آتے ہیں کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ پیرنٹ کا پیار ہوتا ہے, یہ پیرنٹ کیئر کرتا ہے تو اسی مارتے. وی نیڈ ٹو change this attitude, we need to challenge this attitude. یہ بہت پرانے ٹریڈیشنز چلتے چلے آ رہے ہیں, but I don't agree with it. لیکن back to the legal reforms. اب اس کے اندر ایک اور علیحدہ سے سیکشن آیا ہے جو کہ خاص بات کرتا ہے, سیکشن 369 اباؤٹ ہیومن ٹریفکنگ. اب ہیومن ٹریفکنگ کے اندر بانڈڈ لیبر میں یا ایون چائلڈ ڈومیسٹک ورک کے اندر بھی بچے بہت ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ ولنریبل ہوتے ہیں, ان کی عمر کم ہوتی ہے. اب چلڈرن آر ویری ولنریبل. بچوں کا خاص کر میرے خیال سے اس کے اندر ٹریفکنگ ہو جائے, بانڈڈ لیبر ہو جائے, سلیوری ہو جائے, جس طرح سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, ٹو دیٹ اینڈ یہ والی امینڈمنٹ بہت یوزفل ہے. اس کو یوزفل ہے, لیکن پنشمنٹس جو ہیں وہ اس قانون کے اندر بڑھا دی گئی, انہانس کر دی گئی ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا ایک ڈیٹرنس فیکٹر ہوگا؟ کوئی بھی شخص جو اب سوچے گا بچے کو ابیوز کرنے سے پہلے, اس کو پتا ہوگا کہ جی اب تو سزا بھی اس کی زیادہ ہے. دیکھیے ڈیٹرنس فیکٹر آئی تھنک وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹو امپلیمنٹیشن, انفورسمنٹ. اب یہ بڑی اچھی میں نے خبر پڑھی کہ ایف آئی اے کا جون سا یہ سائبر کرائم ونگ ہے, انہوں نے 4 لوگوں کے خلاف کیسز رجسٹر کیے ہیں پچھلے ہفتے ہی جولائی میں. چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے اندر پی پی سی کے اندر جو چائلڈ پورنوگرافی کو کرمنلائز کرتا ہے, بٹ اس میں بھی مجھے ڈیفینیشن جو دی گئی ہے چائلڈ پورنوگرافی کی کہ وہ کیا اوفینس ہے, اس میں ایک کمی نظر آتی ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ جو ٹرانزیکشنز کرے یا جو اس کے پروڈکشن کرے چائلڈ پورنوگرافک مٹیریل کی وہ کرمنل ہوگا. بٹ واٹ اباؤٹ پوزیشن؟ اس میں آ جاتا ہے الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 والا, پیکا 2016 جس کو کہتے ہیں. تھینک فلی اس کے تحت پوزیشن بھی ان اٹ سیلف ایک کرائم ہے جس کی بڑی کڑی سزا ہے. یہ آپ نے بڑا ریلیونٹ پوائنٹ ریز کیا, بیکاز اسی سیکشن 22 کا آپ حوالہ دیا ہے, ایگزیکٹلی چائلڈ پورنوگرافی کا جو سیکشن ہے. اس میں مجھے خود یاد ہے 2000 پہلے ایک بڑا ایک کیس آیا تھا جس میں ایف آئی اے نے خود کوگنیزنس لی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ بلکہ پاکستان میں اور ناروے میں ایسے چائلڈ ابیوزز بیٹھے ہوئے تھے جو بچوں کی ایکسپلیسٹ پکچرز اینڈ ویڈیوز جو تھے وہ بنا رہے تھے. گزشتہ مہینے میں بھی پچھلے مہینے انٹرپول کی رپورٹنگ کی وجہ سے ایف آئی اے نے 4 ایف آئی آرز کیے اور ان کے سیز کیے ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز, موبائلز, لیپ ٹاپس, ان کو سیز کیا گیا ہے. ان کے واٹس ایپ, سوشل میڈیا اکاؤنٹس سارے ان کے گرفت میں آ گئے ہیں. تو یہ اگر زیادہ سے زیادہ ہوگا میرے خیال سے ڈیٹرنس فیکٹر ہونا ہے, لیکن ابھی مچ مور نیڈز ٹو بی ڈن. آپ کی طرف آؤں گی, آپ لوگ کیا لیگل کورس آف ایکشن لیتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے؟ سب سے پہلے جب ہمیں کسی کیس کا پتہ چلتا ہے, چاہے وہ ابیوز ہو, ٹارچر ہو, چائلڈ ڈومیسٹک لیبر وائلنس ہو, تو ہم جا کے ایف آئی آر کرواتے ہیں. ہم خود جو ہے وہ کمپلیننٹ بنتے ہیں, اگر کوئی اور نہیں پارٹی بن جاتی ہم کمپلیننٹ بنتے ہیں. ایون اے فیملی کبھی کبھی دے بیک آؤٹ, وہ نہیں بننا چاہتے, ہم کمپلیننٹ بن کے ایف آئی آر رجسٹر کرواتے ہیں اور پھر ہم فالو اپ کرتے ہیں اس کیس کو. پرائیویٹ این جی اوز کچھ ہمارے ساتھ لائزوں میں ہیں اینڈ وہ کیسز کو چائلڈ ابیوز کے فالو اپ کرتے ہیں. ان کولیبوریشن ود ادر آرگنائزیشنز اینڈ کوآرڈینیشن ود دیم یہ کام سارا ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اینگل اس ساری ڈسکشن سے سامنے آتا ہے, وہ یہ آتا ہے بیسیکلی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو ابیوز کرتے ہیں, کچھ چاہتے ہوئے, کچھ نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ ڈسپلن کرنے کے لیے, کچھ فار دیٹ